بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹی۔ پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین خبر کو سنتے رہے۔ پاکستان میں انصاف نایاب ہو چکا، انتقامی کارروائیوں سے پاکستان کی معاشی صورتحال بدترین صورتحال میں پہنچ گئی۔ بلا آخر 26ویں ترمیم کے بینیفیشری سرفراز ڈوگر صاحب نے علیمہ حق کے مطابق 25 تاریخ القادر یونیورسٹی کیس کا مقرر کر لیا گیا۔ دوسری طرف بابر ستار نے پی ٹی اے کے چیئرمین کو برطرفی کا حکم دیا۔ عمران خان کو 9 مہینے تک کیس نہیں لگا، اگلے دن ہی آج ڈبل بینچ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اہم خط لکھ دیا جس میں اہم انکشافات کی اور ملکی حقائق اور صورتحال کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف حسین نقی سینئر قابل احترام ہیومن رائٹس کے حسین نقی صاحب نے جو فرمایا وہ ملک کی صورتحال پر کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صورتحال خراب ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بلا آخر گھٹنے نہ ٹیکتے ہوئے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عمران نواز شریف فیملی میں قید رہتے ہوئے لندن کی قید میں چلے گئے، وہاں بھی وہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ 1 سال ہو گیا ہے 20 سیٹوں والی پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو کو اقتدار دیا گیا، پر نواز شریف نے ایک جلسہ نہیں کیا 1.5 سال سے، جس میں کیونکہ انہیں پتا ہے مجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا تو عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ لیکن بانی پی ٹی عمران خان کی آواز روکنے کے لیے، صحافیوں کی آواز روکنے کے لیے، عدلیہ کو زیر کرنے کے لیے حکومت نے طاقت کا جو ظالمانہ استعمال کیا شاید 78 سالہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ عمران خان بانی پی ٹی نے ڈیالہ جیل سے چیف جسٹس آف پاکستان یہ فریدی کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا محترم سر، میں آپ کو سپریم کورٹ سے صرف 31 کلومیٹر دوری سے یہ خط لکھ رہا ہوں، جہاں کے دروازے مجھے اور میری اہلیہ کے انصاف دینے کے لیے 772 دن سے بند ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی نہایت صبر، تحمل اور غیر انسانی ذلت میں سلوک برداشت کر رہی ہے۔ وہ تنہائی میں قید ہے، طبی علاج سے محروم، ٹی وی، کتابوں یا باہر کی دنیا سے رابطہ دور۔ نہ ہی انہیں علاج کی سہولت دی گئی ہے، نہ ہی پاکستانی خواتین کو ضمانت کے لیے خصوصی رعایت دیتا ہے، لیکن میری اہلیہ پر یہ اصول معطل کر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ میری بیوی ہے۔ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مجھ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں طاقت کا اندازہ نہیں جو ان کے ایمان سے انہیں ملتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رب العزت کی ذات سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ پاکستان سے بڑی سیاست، سب سے بڑی جماعت یعنی کہ پاکی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ملک بھر میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ میری پارٹی تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ میری گرفتاری کے باوجود میری آواز، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری دبائی جا رہی ہے، میرے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جا رہا ہے، سب آئین اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ قومیں قانون کے راج ختم ہونے پر تباہ ہوتی ہیں، نہ کہ بیرونی دشمنوں سے۔ بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو 44 سال بعد حقیقی انصاف ملنا ایک پریشان کن بات ہے۔ عمران خان نے درخواست کی ہے کہ میری تمام زیر التوا درخواستوں کو فوری سماعت ہو اور مجھے اور میرے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے، جو قانونی حق ہے میرا۔ اجازت دی جائے، بشرا بی بی کو ڈاکٹر کو ان کی طبی دیکھ بھال اور علاج کے لیے رسائی دی جائے۔ آج پاکستان فیصلہ کن ماحول موڑ پر کھڑا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حلف کو پورا کریں اور ثابت کریں کہ پاکستان کو سپریم کورٹ اب بھی انصاف کی آخری پناہ ہے، عدلیہ کی آزادی کو بحال کریں۔ یہ عمران خان ہے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج صاحب ہیں، چیف جسٹس ہیں، انہیں خط لکھا ہے۔ ناظرین، ذرا دوسری طرف ظلم کی انتہا دیکھیں، ناانصافی کی انتہا دیکھیں۔ ایک طرف تو عمران خان کا القادر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ان کا کیس نہیں لگا رہے۔
پاکستان کی عدالتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ پاکستان کی عدالتوں میں ایک جانب تو تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نہیں، لیکن دوسری جانب موجودہ سسٹم کے بینیفیشریز کے لیے فوری اور تیز ترین انصاف کی سہولت موجود ہے۔ F16 سے زیادہ فیور مل جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے حفیظ الرحمان کو عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی انٹرا کورٹ اپیل انتہائی تیزی سے صرف 1 دن میں فکس ہو گئی، اور عمران خان کا کیس تو 9 ماہ بعد بھی نہیں لگ سکتا، لیکن میجر جنرل ریٹائرڈ کا کیس دائر ہونے کے 48 گھنٹے سے کم وقت میں نہ صرف لگ گیا بلکہ چند منٹوں کے دلائل کے بعد ہی جسٹس بابر ستار کے فیصلے کو معطل کر کے چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا گیا۔ دوسری جانب عمران خان کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے القادر کیس میں اپیلیں جلد مقرر کرنے کی درخواست منظور کی تھی۔ علیمہ خان کے مطابق کہ اسے 25 تاریخ کو آج جج صاحب نے کہا ہے 25 ستمبر کو انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہوتا ہے، نا انصافی اور ظلم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو انصاف میں تاخیر کے لیے جائے۔ ناظرین، دوسری جانب علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے خط لکھ دیا ہے، اور جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری کتابوں سے علیمہ خان نے ہائی کورٹ کے باہر جو بات کی ہے، ناظرین وہ آپ علیمہ خان کی زبانی ہی سنیں۔ کل ہوگی اور اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹ لیں گے۔ ہمارے پاس اب اس وقت کوئی وجوہات نہیں ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جیل کے سارے تسلسل میں ان کیسز کے بعد مزید کون سے کیسز ہیں؟ حسن صاحب بھی موجود ہیں، پنجوتا صاحب موجود ہیں، نعیم حیدر صاحب بھی موجود ہیں۔ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسز کی ڈیٹیلز بتائی جائے کہ مزید کتنے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کو فیس کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں، ناجائز طریقے سے آپ روز ایک کیس بنا لیں، پہلے 300 کیس ہے، اور یہ جو 9 مئی کے اگر ایک دفعہ یہ کیس چلائے نا تو ساروں کو سمجھ آ جائے گی، اور دنیا، پاکستان نہیں صرف ساری دنیا کو پتا چلے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کیس چلائیں، باقی بھی 9 مئی کے بعد کے بھی، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں انٹرنیشنلی سمجھ آئے گی کہ کس قسم کا انصاف کا نظام اس وقت پاکستان میں ختم ہوا ہوا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد، یہ تو کیسز پہلے والے تھے 3 سال سے چل رہے ہیں، اب جو والے کیس ہیں جو 9 مئی کے بعد کے وہ اس قسم کے کیسز ہیں کہ ساری دنیا کو بلکہ چلنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ چلائیں گے ایک ایک کر کے، تو چلائیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلیں اور ساری دنیا دیکھے کہ عمران خان جیل کے اندر تھا تو وہ کیسے ذمہ دار ہے ان چیزوں کا، کہ انتشار میں لایا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہ اسپیچ کیوں دے دی۔ تو اس سے تو ہمارے اوپر بھی 80 کیسز ہیں، روز میرے اوپر ایک آ جاتے ہیں کیا کہ عمران خان کا پیغام کیوں دیا۔ تو اس لیے یہ کیسز تو جو دل کرے روز بنا دیں گے، اور سپلیمنٹری نکالتے ہیں، ہمیں یہ سارا سمجھ آ گیا، سپلیمنٹری بیک ڈیٹ کر کے نکالتے ہیں، اس کا نام کسی کا اندر ڈال دیں۔ اس لیے آج کل کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انصاف کا نظام ہے ہی نہیں، تو جس کو مرضی اور جس وقت مرضی کیس ڈالیں، لیکن ضرور انشاءاللہ عمران خان کے کیسز دنیا سنیں۔ کتنے بے بس لاچار حکمران ہیں، اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی قید ہیں، اس خوف سے قید ہیں کہ عمران خان رہا نہ ہو جائے۔ ناظرین، اس 3.5 سال میں ملک میں سب سے زیادہ غیر جانبدار حلقے کہنے اربوں خربوں روپے کی کرپشن روزانہ ہو رہی ہے۔ کسی ایک کرپٹ شخص کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ منی لانڈرنگ کرنے، ٹیکس چوری کرنے اور اربوں خربوں روپے کی رشوت لینے والے ایک شخص کے خلاف نہیں ہوا۔ کسی کا نام ECL میں نہیں ڈالا گیا، کسی کو خلاف جھوٹے مقدمات میں انہیں سزا نہیں دی گئی۔ اس دوران کیا گیا تو 26ویں ترمیم میں منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا، جسٹس منیب اختر کا راستہ روکا گیا، اتھر منیلا صاحب کا جسٹس صاحب کا راستہ روکا گیا، عائشہ ملک صاحب کا، بابر ستار کا روکا گیا، اعجاز اسحاق کا روکا گیا، اور تو اور جس جج نے کہا کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کی جعلی ڈگری کا کیس بنا دیا گیا، جس پر جہانگیر جدون نے فوٹیج منگا لی لیکن اس کو فوٹیج نہیں ملی۔ نہ اس ملک میں کاشف باسی جو پرائم ٹائم شو کرتے رہے 20 سال سے زیادہ، ان کی مسز مہر بہاری کا بھی اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا، درجنوں صحافیوں کو لیے ملک کی جگہ تنگ کر دی گئی، وکلا کے خلاف انتظار پچوتا کو اغوا کیا گیا،
ظالمانہ تشدد کیا گیا، ایک کا ملزم نہیں ملا، لیکن قانون کے محافظوں نے قانون توڑنے کی قسم کھا لی ہے چند لوگوں نے۔ ایسے ایسے افسران تعینات کیے گئے جنہیں مریم نواز خود کہتی تھی کہ عثمان بزدار پیسے لے کے تعینات کرتا ہے، آج بھی 80% وہی افسران تعینات ہے۔ کیا ایک کے خلاف کارروائی ہوئی؟ عثمان بزدار کرپٹ تھا، مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ کہتی تھی، تو کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں۔ حمزہ شہباز سیاسی فعال کردار ادا کرنے کے باوجود اپنے ہی خاندان کی سیاست ہو کر کارنر ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی کی داستانیں زبان زدے عام ہیں۔ حمزہ شہباز اس وقت سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی داستان بھی زبان ہے۔ اینڈ میں بتائیں گے ایک عورت جس کا سارا کچھ لٹ گیا، بھینسے فصل گائیں، لیکن وہ قرآن پاک پر اللہ پر کامل ایمان رکھ کر اللہ کی تلاوت کر رہی اور حکمران جھوٹے مقدمات بنانے میں مصروف ہیں۔ ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات کے علاوہ ملک کی بقا مجھے خطرے میں بادی النظر میں نظر آ رہی ہے۔ کیا ہمارے حکمران اس ملک کی صورتحال سے ملک کو نکالیں گے یا اسی کا اعلی کار بنیں گے؟ یہ تو اب حکمرانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور دیگر اہم شخصیات سعودی عرب چلے گئی، وہاں سے لندن جائیں گے، امریکہ جائیں گے۔ ناظرین، جب شہباز شریف عمران خان کی حکومت گرائی گئی، انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو عدم اعتماد لایا گیا طاقتور حلقوں کی پشت پناہی پر، لیکن شہباز شریف اپنی پوری پارٹی کے ہمراہ جا کر نواز شریف سے لندن میں گائیڈ لائن لیتے تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں بند ہے، نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیا جاتا ہے، نہ وکلا کو ملنے دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کی داستان۔ سینئر موسٹ صحافی جو استادوں کی طرح ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، آمر متین کے پروگرام میں مظہر عباس شرکت کر رہے ہیں اور سینئر صحافی حسین نقی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ موجودہ صورتحال کی عکاسی کیسے کرتے ہیں؟ حکمرانوں کو آئینہ دیکھ کے وہ شرم نہیں آتی؟ وہ جو لا قانونیت کر رہے ہیں، جو قانون توڑ رہے ہیں، ان کی زبانی سنیں۔ حسین نقی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان حکومتوں نے جو ماشاء اللہ کے یعنی آمروں کی حکومت تھی، فوجی ڈکٹیٹروں کی حکومت تھی، جیسے انہوں نے کچھ کم کیا ہے اس کے ساتھ پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کی بڑی آبادی پاکستان سے علیحدہ ہو گئی، پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے نبرد آسماں نہ ہو۔ پاکستان کے معاشی حالات یہ ہیں کہ یعنی غریب ترین ملکوں سے بھی پاکستان کے پاس اسیٹس کم ہیں، غریب ترین ملکوں کی صف میں بھی کافی نیچے ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تلے اپنی جگہ پہ ابھی بھی میں نے پڑھا تھا کسی دن کہ 50 کروڑ کی مرسیڈیز گاڑیاں وزراء کے لیے خرید لی گئی ہیں۔ تو یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی آواز کس طریقے سے روکی جائے۔ عوام کی آواز دبانا ہی حکومت ہے۔ حسین نقی سینئر ترین صحافی جو کریڈیبل ہے، جن کی کریڈیبلٹی کی ان کے مخالفین بھی، ان کے ہر بندہ قدردان ہے ان کی ہونیسٹی کی کریڈیبل، وہ کہتے ہیں ماضی کے ڈکٹیٹر فوجی آمروں سے زیادہ یہ ظلم زیادتی کریں، انہوں نے جو کچھ نہیں کیا تھا اس سے زیادہ یہ کریں، وہ کم کر گئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد مجھے بتائیں، پاکستان میں انصاف کی خواہش کرنا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ایسے ظالم حکمرانوں سے، ایسے ظلم کے نظام سے کوئی بچے گا؟ کیا ہم پاکستان میں ترقی کے راستے پر جا سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ جو ملک میں آئین اور قانون کی بجائے عوام کو ذاتی غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ملک کو اس بحران سے نکالیں گے؟ نہیں، اس بحران کی وجہ ہے۔ اس ملک کو بچانا ہے تو اس ملک میں آئین اور قانون
اور چور ڈاکوؤں کو لانا. جو پارٹی پاور میں 3 سال پہلے کہاں کھڑی تھی, ووٹ کو عزت دو کدھر گیا, سب پی پی کہاں کھڑی ہے آج. بے شک پی پی کی ماضی میں قربانی ہے لیکن انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اور نواز کھوکھر کہہ رہے ہیں عامر متین کے ہی پروگرام میں, مختصر ان کی بات سنیں. پاور ہوتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کون لوگ ہیں, یہ لوگ یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں, یہ ججز یہ ہمیں ریپریشن کرنے سے روک رہے ہیں, ہمارے کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں. سب کرو ان کی آزادی. یہ تو ایریگنس ہے, تکبر ہے, اور تکبر میں ہی پھر ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے یہ تمام بڑے بڑے زیرک سیاستدان, بڑے منجے ہوئے سیاستدان, کھلاڑی اس کھیل کے آخر میں تو ان کی اپنی ایگوز ہیں, انائے ہیں, انسان ہے, تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہی حال ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جماعتیں جو آج حکومت میں, آج سے ایگزیکٹلی 3 سال پہلے ان کی گفتگو کیا تھی, ان جماعتوں کی کیا گفتگو تھی؟ ووٹ کو عزت دو, بہت بڑا نعرہ تھا. آج وہ کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی تاریخ کہ جس کے اندر انہوں نے واقعی قربانیاں انہوں نے دی, لیکن آج وہ تاریخ میں کہاں پر کھڑے ہوئے, کس جگہ پر کھڑے ہوئے تاریخ؟ کمپرومائز کیا ہے سب نے. پاور پالیٹکس, اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کیوں اقتدار حاصل کر رہا ہے؟ تاکہ طاقت ملے, اس طاقت کے بلبوتے کے اوپر وہ اپنے مخالفین کو رگڑ سکے, پیسے بنا سکے. تو یہ اینڈ آف دا ڈے یہ اٹس آل اباؤٹ گریڈ, اٹس آل اباؤٹ ہنگر فار پاور, اینڈ اٹس آل اباؤٹ. مصطفیٰ نواز کھوکھر احمد پر کہہ رہے موجودہ حکمران طاقت انا اور فرعونیت میں اقتدار کے حصول کے لیے یہ ظلم کریں. انہوں نے اپنی سیاسی دفن کر لی ہے. شاید کسی سیاستدان نے, فیصل واڈا نے کہا تھا یہ سیاسی لاشیں ہیں. سیاسی لاشیں بولتے نہیں, ان کے ریموٹ کنٹرول اور کسی کو. جب آپ الیکشن ہار جائیں اور آپ کو کوئی سیٹ پر بٹھا دے تو پھر آپ حکمران کرنے کے اہل نہیں رہتے, آپ حکمران نہیں ہوتے, آپ ووٹ چور ہوتے ہیں. ووٹ چوروں کو اقتدار نہیں, آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں انصاف کو ختم کر دیا گیا, اظہار رائے پر ختم کر دیا گیا. شریف فیملی نے اپنی ساری عمر کی سیاست جنہیں ضیاء الحق نے تحفے میں دیا تھا اس کو تباہ کر دیا ہے. ناظرین ایسے میں ظلم ہے. اور ایک یہ آپ کو محمد عارف صاحب نے ایک ایکس پہ اپنا پیغام دیا ہے. ایک خاتون ہے جس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے. اس پورے ملک کو رب سے اب مدد مانگنا ہوگی, موجودہ حکمرانوں سے یا ان کو لانے والوں سے. انصاف کی امید تو ناممکن ہو چکی ہے کیونکہ ان کا ظلم ہی ان کے اقتدار کی وجہ ہے. اور اس ظلم اور تکبر کا قرآن پاک میں عبرتناک انجام ہے. اپنا جہاں لٹ گیا تو کیا ہوا, دو جہاں کا سرمایہ تو میرے پاس, سرمایہ تو پاس ہے. سلام متاثر خاتون صبح کے وقت ننگے آسمان تلے سڑک کنارے تلاوت کرتے ہوئے, معلوم نہیں اس صابر و شاکرہ پر اللہ کا کتنا پیار آتا ہوگا, اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں حل فرمائے اور ہمیں قرآن سے ایسی ہی والہانہ محبت نصیب فرمائے اور سچ بولنے کی طاقت دے, انصاف کرنے کی طاقت دے. جھوٹوں کا منہ کالا ہو, ظلم نا انصافی کرنے والوں کو خدا عبرتناک انجام دے. ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے, کیونکہ یہی رب کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.